بسم اللہ الرحمن الرحیم واضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا۔ اور آپ ان لوگوں سے دو شخصوں کا حال بیان کیجئے، جعلنا لأحدہما جنتین، ان دو میں سے ایک کے لیے ہم نے دو باغ بنائے تھے، من اعناب، انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ان کو گھیر رکھا تھا، احاطہ کر رکھا تھا کھجوروں کے ساتھ، وجعلنا بینہما زرعا، اور ان دونوں باغوں کے درمیان کھیتی بھی لگا رکھی تھی۔ کلتا الجنتین آتت اکلہا، یہ دونوں باغ اپنا پورا پورا پھل دیتے تھے، ولم تظلم منہ شیئا، اور کسی کے پھل میں ذرا بھی کمی نہ رہتی تھی۔ وفجرنا خلالہما نہرا، اور ہم نے ان دونوں باغوں کے درمیان ایک نہر چلا رکھی تھی۔ وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کے پاس اور بھی بہت سارے سامان تھے۔ فَقَالَ لِصَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْكَ مَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا، سو اس نے اپنے ایک دوست سے، اپنے ایک ساتھی سے کہا، وَهُوَ يُحَاوِرُهُ، اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، انا اکثر منک مالا واعز نفرا، کہ میں تجھ سے مال میں بھی زیادہ ہوں اور تعداد میں بھی تجھ سے زیادہ ہوں۔ اس پورے رکوع کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے ایک باغ والے شخص کی۔ اس سے قبل آیات میں اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کے درمیان فرق ظاہر کرنے کے بعد بندے کے اختیار کو بیان کیا تھا، فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر۔ اور آج کے اس رکوع کی مثال اسی ماقبل مقدمے پر بطور تفریح کے اللہ نے بیان کی ہے۔ یہ مثال دو سبق دیتی ہے، ایک یہ کہ مال و دولت اللہ تعالیٰ جسے عطا کر دے تو یہ اس کے لیے عزت، مقام اور مرتبے کی علامت نہیں ہوتی۔ بس اوقات مال و دولت انسان کے لیے ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے، اور پھر اسی مال اور دولت کی وجہ سے وہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ مال اللہ نے زیادہ دے دیا، زمین اور جائیداد اللہ نے زیادہ دے دی، اور دنیاوی فراوانی اللہ نے کر دی تو یہ مقام اور مرتبے کی بات ہے، جی اللہ بڑا راضی ہے اس سے۔ یہ چیز نہیں ہے۔ اگر مال اور دولت علامت ہوتی اس کی کہ یہ صاحب مقام ہے، صاحب المرتبت ہے، تو آپ انبیاء کرام کے واقعات قرآن میں سنتے ہیں، آپ صحابہ کرام کی زندگیاں آپ پڑھتے ہیں، تو ان میں انبیاء کرام میں چند انبیاء کے علاوہ باقی جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے پاس مال و دولت نہیں تھی، اور ان کے جو مقابل تھے ان کے پاس بڑا کچھ تھا۔ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں کون تھا؟ فرعون تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا سب سے بڑا مالدار قارون تھا۔ اور اگر یہ مال و دولت، یہ ثروت، یہ مناصب دنیاوی عزت کا مقام ہوتے تو کیا قارون اور فرعون، ان کے مقابلے میں تو موسیٰ علیہ السلام کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، وہ تو پہلے بھی فرعون کے محل میں تھے، تو ان کا ہوتا، تو ایسا نہیں ہے۔
یہ اللہ تعالیٰ بطور آزمائش کے کسی کو دے دیتے ہیں اور یہی چیز کل کو اس کے گلے کا پھندا بن جاتی ہے۔ تو فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ، اور دوسری چیز جو بیان کی اللہ تعالیٰ نے اسی مثال سے جو اللہ تعالیٰ نے سمجھائی وہ یہ ہے کہ کبھی بھی بڑائی کا بول نہیں بولنا چاہیے، تکبر نہیں کرنا چاہیے، اور ایسا تکبر کہ اللہ کا بھی معاذ اللہ اس سے انکار لازم آئے، ایسا کبھی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کی دی ہوئی یہ مہلت ہوتی ہے، اور اس مہلت میں جب بندہ آپے سے باہر نکل جاتا ہے پھر اللہ کی جب گرفت آتی ہے تو پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا۔ فرمایا وَضْرِبْ لَهُمْ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ، آپ بیان کیجئے ان پر دو شخصوں کی مثال، دو آدمیوں کی مثال۔ یہ دو آدمی کہاں تھے؟ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ رملہ نامی بستی ہے، شام کا علاقہ، اردن کا، یہ لبنان کا، بیت المقدس، یہ سارا ایک ہی، اس زمانے میں یہ ایک ہی ریاست، ایک ہی حکومت ہوتی تھی، اس پورے علاقے کو ایک ہی ملک کہا جاتا تھا۔ تو اسی علاقے کا، اسی ملک کا واقعہ ہے کہ یہاں رملہ نامی بستی میں یہ دو دوست تھے یا دو بھائی تھے۔ ایک کو اللہ تعالیٰ نے دو باغ دیے، جعلنا لأحدہما جنتین، دو باغ اللہ نے اسے دیے، من اعناب، انگوروں کے، بڑے باغ تھے انگوروں کے، وحففناہما بنخل، اور ان باغوں کے درمیان حفاظت کے لیے باغوں کے ارد گرد عام طور پہ باڑ دی جاتی ہے، تار لگائی جاتی ہے، یا جو ہے وہ چار دیواری کر دی جاتی ہے، تو یہاں اللہ تعالیٰ نے قدرتی نظام اس کی باڑ کا کر دیا تھا۔ وحففناہما بنخل، ان باغوں کے ارد گرد اللہ تعالیٰ نے کھجوروں کے درخت اگا دیے تھے، اور ایسے تناسب سے اگائے تھے کہ درمیان میں سے کوئی اندر جا ہی نہیں سکتا تھا، اور یہ ایک بہترین کھجور کا درخت چونکہ قد میں بھی لمبا ہوتا ہے، اس لیے وہ اس کے نیچے عام کھیتی باڑی بھی ہو سکتی ہے، سائے کی وجہ سے اور کوئی چیز اس کے نیچے عام طور پہ ہوتا ہے، سایہ ہو تو وہاں پر پیداوار نہیں ہوتی، لیکن کھجور کا درخت بہت لمبا ہوتا ہے، اس لیے نیچے کھیتی پر بھی کوئی اثر نہ پڑتا، اور بطور باڑ کے بھی یہ کھجور کے درخت سارے استعمال ہوتے، اور پھر ان دونوں جو باڑ کے طور پر کھجور کے درخت تھے ان پر بھی پھل آتا تھا، اس سے بھی ہر سال جو ہے وہ پھل اتارتے۔ تو فرمایا کلتا الجنتین آتت اکلہا، اس آدمی کے جو دو باغ تھے دونوں باغ اپنے پھل دیتے تھے، وقت پر پھل آتے تھے، کبھی بھی پھلوں کے اندر کمی نہیں ہوئی تھی، کبھی بھی پھلوں کے اندر خرابی نہیں آئی، کبھی اس پر کوئی بیماری نہیں آئی۔ وَلَمْ تَظْلِم مِّنْهُ شَيْئًا، اور ان پھلوں کی مقدار میں کبھی کمی نہیں ہوئی۔ اور پھر وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهَرًا، ان دونوں باغوں کے درمیان ہم نے نہر بھی جاری کر دی، فجرنا جاری کر دی ہم نے، خلالہما ان دونوں کے درمیان، نہرن نہر، پانی کی نہر بھی ہے، وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ، اور اس شخص کے پاس ان دو باغوں کے علاوہ اور بھی باغات تھے، اور بھی پھل تھے، اور بھی مال و دولت تھا۔ یہ تو اس کی مالداری کو اللہ نے بیان کیا، دو باغ ہیں، دونوں باغ بنیادی طور پر انگوروں کے ہیں، اور ان کے ارد گرد کھجوروں کے درخت لگے ہوئے ہیں بطور باڑ کے، اور ان پر بھی خوب پھل لگتے ہیں، درمیان میں جو ہے وہ نہریں بہتی ہیں، اس کے علاوہ اس کے پاس اور بھی بہت سارے پھل ہیں، تو دنیاوی حساب سے یہ آدمی بڑا خوشحال ہے، بڑا جو ہے وہ مالدار ہے، بڑا امیر ہے۔ تو فقال لصاحبہ وہو یحاورہ انا اکثر منک مالا واعز نفرا، اس کا دوست یا اس کا بھائی بیٹھے ہوئے تھے اسی باغ میں، آپس میں محو گفتگو تھے، ادھر ادھر کی باتیں کر رہے تھے، تو باتوں باتوں میں اس نے کہا یار تیرے پاس کیا ہے، انا اکثر منک مالا، میں تو اس سے مال میں بھی بہت زیادہ ہوں، اور نفرا، اور نفر تعداد کو کہتے ہیں، اولاد کی تعداد کے اعتبار سے بھی تو اس سے زیادہ میں بڑا ہوں، عزت مند ہوں۔
تیرے پاس تو کچھ ہے نہیں۔ وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، اب جو ہے وہ اس کی دماغ کے اندر جو ہے وہ بڑائی آ گئی، تو وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ، یہ باغ کے اندر چکر لگا رہا ہے، باغ کے اندر داخل ہو رہا ہے، ذہن کے اندر اس کے تکبر کا کیڑا ہے، اور کہہ رہا ہے قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِ أَبَدًا، کہنے لگے میرا خیال نہیں ہے کہ یہ باغ کبھی بھی برباد ہو، میری زندگی میں یہ باغ کبھی بھی بے ثمر نہیں ہوگا، کبھی بھی خراب نہیں ہوگا، کبھی بھی ایسے نہیں ہوگا کہ یہ باغ اجڑ جائے، کہ ہے اتنا گھنا باغ اور ہر لحاظ سے محفوظ ترین باغ ہے، نہ پانی کی کمی ہے نہ اور کسی چیز کی۔ تو باغ میں داخل ہو کر وہ کہنے لگا ما اظن ان تبید هذه ابدا، میرا خیال نہیں ہے کہ کبھی یہ باغ بھی خراب ہوگا، کبھی یہ باغ اجڑے گا بھی۔ اور فرمایا وما اظن الساعۃ قائمہ، اور کہنے لگا میرا خیال نہیں ہے کہ قیامت بھی قائم ہوگی۔ جس کے پاس زیادہ مال آ جائے، دولت آ جائے، تو پھر وہ موت سے ڈرتا ہے، موت سے ڈر کر بجائے سنورنے کے وہ قیامت کا انکار کر دیتا ہے کہ قیامت ہوگی نہیں، یہ تباہی نہیں ہوگی۔ تو فرمایا کہ اس نے یہ دو کلمے کہے باغ میں داخل ہوتے وقت، ایک یہ کہ یہ باغ تو اب ہمیشہ میرے پاس رہے گا، اور دوسرا یہ کہ قیامت بھی قائم ہونے والی نہیں ہے، کوئی قیامت نہیں آئے گی، یعنی قیامت کے ساتھ بھی اس باغ کی تباہی نہیں ہوگی۔ اور اس حالت میں کسی کے پاس اللہ تعالیٰ مال و دولت دے دے تو اکثر لوگوں کا دماغ خراب ہو جاتا ہے۔ جب وہ مال اور دولت کی ایک انتہا پر پہنچ جاتے ہیں تو پھر ان کو اپنے سامنے کوئی انسان نظر نہیں آتا ہے، پھر اخلاق کیا ہوتے ہیں، پھر کردار کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں، بس پھر ان کا وہ اپنا اخلاق بھی پیسے کو سمجھتے ہیں، اپنا کردار بھی پیسے کو سمجھتے ہیں، اور اپنا سب کچھ اسی مال اور دولت کو سمجھتے ہیں، اور پھر انہیں خیال نہیں ہوتا کہ یہ مال میرے پاس اتنا آ گیا، میرا کوئی کیا کر سکتا ہے، کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر اچانک اللہ کی گرفت آتی ہے۔ فرمایا اس نے کہا کہ یہ باغ میرے پاس ہمیشہ رہے گا اور قیامت بھی قائم نہیں ہوگی، اور کہنے لگا وَلَئِن رُدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي، بالفرض و محال اگر قیامت قائم ہو جائے، مجھے میرے رب کے پاس جانا پڑ جائے، تو لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا، میں اس سے بھی بہت زیادہ وہاں پر پالوں گا، بہت زیادہ وہاں پر بھی مجھے مل جائے گا۔ یہ اس آدمی نے تکبر کے بول بولے، تو جس سے محو گفتگو تھا اس نے کہا قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُخَاوِرُهُ، وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے اس نے کہا اَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ، کیا تو انکار کرتا ہے اس ذات کا، الَّذِي خَلَقَكَ، جس نے تجھے پیدا کیا، جس نے تجھے عدم سے وجود میں لایا، جس نے تجھے نیست سے ہست میں لایا، جس نے تجھے ایک حقیر قطرہ آب سے تجھے پیدا کیا، کیا تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے؟ ثم من نطفۃ، پھر اس نطفے سے تمہیں پیدا کیا، ثم سواک رجلا، اور پھر تجھے ایک برابر آدمی بنا دیا، صحت مند آدمی بنا دیا، تیرے سارے اعضاء صحیح سلامت رکھ دیے، تو کیا تو اس ذات کا انکار کر رہا ہے؟ لیکن هو اللہ ربی، لیکن میں تو یہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ میرا رب وہ اللہ ہے، ولا اشرک بربی احدا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، اور اپنے اس ساتھی کو مالدار کو بطور نصیحت کے کہا کہ ولولا اذ دخلت جنتک قلت ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ، اور تو جس وقت اپنے باغ میں پہنچا تو تو نے یوں کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ، جو اللہ کو منظور ہوتا ہے وہی ہوتا ہے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور بدون خدا کی مدد کے کچھ بھی نہیں ہوتا، تو نے یہ کیوں نہیں کہا ہے؟ ان ترانی انا اقل منک مالا و ولدا، تو نے مجھے جو ہے وہ دیا تانا کہ میں مال اور دولت میں کم ہوں، تو بات یہ ہے فعسى ربی ان یؤتینی خیرا منها خیرا من جنتک، مجھے امید ہے کہ میرا رب تیرے ان باغوں سے بہتر مجھے دے دے گا، اور تیرے باغوں کو وہ رب تباہ بھی کر سکتا ہے۔ تو اس کے اس ساتھی نے جو مشورہ دیا ماشاء اللہ کہہ دے لا قوت الا باللہ، اس سے جو ہے وہ تیرے
تیرا تکبر جو ہے نا وہ ختم ہو جائے گا، اور تو اللہ کا انکار بھی تیرے اوپر لازم نہیں آئے گا، تو اس طرح کہہ دے۔ اور ویسے بھی جو ہے وہ عام طور پر بھی یہی دین کی تعلیم ہے کہ ما شاء اللہ اور لا حول ولا قوت الا باللہ، لا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ انسان کو کثرت سے پڑھنا چاہیے، ہمیشہ یہ پڑھنا چاہیے، بلکہ بجائے اس کے کہ اپنے شاندار کوٹھی بنا کر اس کے سامنے اپنے پورے شجرہ نسب سمیت اپنا نام لکھے تو لا حول ولا قوت الا باللہ لکھ دے، تاکہ اندر داخل ہوتے ہوئے باہر نکلتے ہوئے اس کی بے ثباتی اور اس کی جو ہے کم مائگی کا خیال ذہن میں رہے کہ میں نے ہمیشہ اس میں نہیں رہنا۔ پھر جو بھائی نے، اس کے دوست نے اس کو اور نصیحت کی، انشاءاللہ وہ کل کے درس میں بیان ہوگا۔